یہ تھے حضرت علامہ مولانا خورشید احمد المدنی صاحب، جو اپنی قیمتی کلمات سے ہمیں نواز رہے تھے، ہمیں نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطر رسول اللہ کی۔ میں ملتمس ہوں رونق محفل حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد بدرالدین سہروردی صاحب سے کہ وہ تشریف لا کر اپنے خصوصی خطاب سے ہمیں مزین فرمائیں، ہمارے اس محفل کو رونق بخشیں اور ہمیں اپنی قیمتی کلمات سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الازکیاء اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصل علی جمیع اخوانہ من النبیین والصالحین مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، بے حد و حساب، بے عدد و حساب اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ختم قرآن مجید کے اس موقع پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اور مفتی جنید عبد الباسط صاحب کو قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت عطا فرمائی اور آج اس کی تکمیل ہوئی، اور قاری عنایت اللہ صاحب انہوں نے اس کی سماعت کی بطور سامع کے، اور باقی حضرات جو یہاں پر تھے، بچے تھے اور ہمارے سید محمد یحییٰ صاحب تھے، یہ سامعین تھے۔ آپ نے یہاں کے ماحول کو دیکھ لیا ہوگا، اندازہ کر لیا ہوگا کہ کتنے کٹھن ماحول میں ہم یہاں پر دین کا کام کر رہے ہیں، کتنے مشکل ماحول میں ہماری سراؤنڈنگ میں ہمارے دائیں بائیں کس طرح کے لوگ ہیں اور کیسا وہ اس کے ساتھ رغبت رکھتے ہیں یا ادارے کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے۔ آپ حضرات کو اس کا کچھ نہ کچھ اندازہ یہاں پر آ کر ہو گیا ہوگا۔ ہمارے اس ادارے کو چلانے میں جو کہتے ہیں نا پتھر میں جونک لگانا، پتھر میں جونک لگانے کے مترادف ہے۔ اس ادارے کو قائم کرنے میں ہماری کوئی چاہت یا خواہش نہیں تھی، ہم تو ویسے اپنے احباب سے ذکر کیا کرتے تھے، اور ہم آئے تو جو بعد میں ہمارے دوست نعمان صاحب کے سسر بنے، ہمارے بیٹے کے سسر بنے، ہمارے سمدھی ہوئے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب یہاں یہ جگہ ہے اور یہ اب میں نے آپ کے لیے پسند کی ہے اور آپ آ کے اس کو خریدیں، اور یوں ہم نے پھر اس جگہ کو خریدا۔ ہمارے اس ادارے کی تعمیر میں اور اس کے آباد کاری میں نہ کوئی تنظیم ہمارے ساتھ ہے، نہ کوئی جو ہمارے ساتھ جماعت ہے، ہمارے چند محبی مخلصین، ہمارے احباب اس میں شامل ہیں، اور بس ہمارے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا ہے، محض اللہ کا فضل ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے، اور ہمارے مخلص ساتھیوں کا، بلکہ ہمارے یہ فیصل آ گئے ہیں، یہ پنجاب کالونی سے آئے ہوئے ہیں، کلفٹن سے بائک پر آئے ہیں، یہ حاجی فیصل صاحب اور ان کے ساتھ غوری صاحب، عدیل غوری صاحب، ان کی والدہ کا بھی رمضان میں 2-4 دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ اب ان کی محبت دیکھیے، یہ ایسے محبت والے لوگوں کو اللہ نے ہم سے جوڑا، یہ پنجاب کالونی سے آئے ہوئے ہیں،
اور یہ بچے جو ہمیں لے کر آئے ہیں یہ بھی پنجاب کالونی سے آئے ہوئے ہیں، گاڑی بھی اپنی لائے ہیں۔ اللہ کا ہم پر احسان یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایسے محبین اور ایسے مخلص لوگوں سے ہمارے سرور بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے ایسے اللہ نے ایسے محترم مخلصین عطا فرمائے ہیں جن کی مدد سے، جن کی تعاون سے اللہ نے اتنا عظیم الشان ادارہ تعمیر کروایا اور اس کو جاری رکھوایا۔ اس کے کام جاری ہیں الحمدللہ، یہاں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے بحمد اللہ تعالی۔ یہ تحدیث بالنعمت بھی ہے اور کارگزاری بھی ہے، لوگوں کو پتہ ہو کہ کن حالات میں یہاں پر کام کیا جا رہا ہے۔ یہ کروڑوں روپے اس بلڈنگ پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے حاجی فیصل کے تھے، ان کے عزیز چاچا ایوب کہتے تھے یہ انہیں، وہ رہتے ہیں ادھر لی مارکیٹ کے پاس۔ 15,000 روپے، 15,000 تھے 5,000 تھے حاجی صاحب؟ 15,000 تھے، محض 15,000 روپے کی ہمارے پاس رقم تھی جب ہم نے اس کا آغاز کیا۔ اور یہاں پر واٹر ٹینک کا، کیونکہ پانی پہلے ضرورت تھی، کن حالات میں ہم نے اس کو بنایا ہے۔ یہاں پر دن دہاڑے ڈکیتیاں ہوتی تھیں، مزدور کو پیسے دے کے جاتے، پیچھے ڈاکو آ جاتے، ان کو لوٹ کے چلے جاتے، مزدور بھاگ جاتے، جان چھڑا کر بھاگ جاتے۔ دن کے وقت میں یہاں آتے ہوئے خوف آتا تھا، سناٹا ہوتا تھا۔ یہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ زمین سے، سطح زمین سے 10 فٹ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، 8 سے 10 فٹ یہاں پر بھرتی پڑی ہوئی ہے۔ یہ کروڑوں روپے لگے، اور اب کم و بیش اس وقت اس ادارے کا جو ماہانہ خرچہ ہے اخراجات جاریہ وہ تقریباً 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے ماہانہ ہے۔ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ ماہانہ ہے۔ یہاں 100 سے زیادہ بچے اور 50 سے زیادہ بچیاں پڑھتی ہیں، حافظ بن رہے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ ہمارا ادارہ تنظیم المدارس پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، ایفیلیشن ہے اس کی، ممبرشپ ہے ہماری۔ ہمارے بچے تنظیم کا امتحان دیتے ہیں الحمدللہ، اور حفظ بھی کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو اس سال، 6 بچوں کو، یہ جی تقسیم اسناد 26 افراد، جن میں سے 6 نے حفظ مکمل کیا اور ان کو اس سال سند دی گئی، حفظ قرآن کی سند دی گئی۔ اچھا، یہ جتنے حروف پڑھتے ہیں، یہ جو ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کی خدمت میں شامل ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ ہر ایک کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کا سرمایہ، جس کا فائدہ قیامت میں ہمیں نظر آئے گا، دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ختم کا موقع ہے، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ یہ تو تحدیث بالنعمت کے طور پر، اور ان لوگوں کے لیے، ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے آج اس ادارے کو اس مقام تک بھی پہنچایا۔ اور ہمارے ارد گرد ہمارے بڑے حوصلہ شکن ماحول ہیں، ہمارے احباب، ہمارے دائیں بائیں جو محلے والے ہیں، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا، بڑا حوصلہ شکن ماحول ہے۔ ہمارے قریب کے ہمسائے نماز پڑھنے یہاں نہیں آتے، دائیں بائیں آگے پیچھے چلے جائیں گے، یہاں نہیں آئیں گے۔ یعنی اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں یہاں کے ہمارے جو ہمسائے ہیں مقامی، بہت قلیل الا قلیل کچھ لوگ اس کو آبادی میں فکر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى ان یکونوا من المہتدین۔ یہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ حدیث شریف کے اندر صدقہ کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو برہان کہا گیا ہے۔ الصدقۃ برہان، برہان کہتے ہیں دلیل قطعی کو۔ دلیل قطعی کیا ہے صدقہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دلیل قطعی کیا ہے؟ اس لیے کہ فطرت انسانی میں ہے، اللہ نے انسان کے دل میں مال کی بڑی محبت رکھی ہے، مال کی محبت انسان کے دل میں بڑی شدید ہے، اور انسان مال کہیں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا جب تک کہ اس کا ریوارڈ ملنے کا اسے امید نہ ہو۔ یعنی کچھ چیز خریدے گا تو ادھر پیسے دے گا، بھکاری کو بھی دے گا تو اس نیت سے دے گا کہ آخرت میں اللہ اجر دے گا تو وہ دیتا ہے، اگر اسے اجر کی امید نہ ہو تو اس راستے میں بھی نہ کرے۔ تو یہ اسی بندے کا کام ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہ کوئی خدا نخواستہ چندہ طلب کرنے کی اپیل نہیں ہے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس ادارے کے قائم کرنے میں اور اس ادارے کو چلانے میں، جس کو کہتے ہیں کہ لوہے کے چنے چبانا یا دانتوں سے پسینہ آنا یا پتھر میں جوگ لگانا، یہ اس کے مترادف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ابھی لائٹ گئی ہوئی تھی، یہاں پر سناٹا تھا، سرکاری بجلی نہیں ہے یہاں پر۔ اب سنا ہے کہ میٹر لگنے آسان ہونے والے ہیں، تو انشاءاللہ دعا کریں کہ ہمارے میٹر لگ جائیں۔
سولر پینل کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اتنا ماہانہ جاری ہے اخراجات کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ ابھی تھوڑے سے پیسے اضافے ہوئے تو یہ آپ دیکھیں ہم نے بلاک منگوا لیے اور ہم نے سیمنٹ منگوا لیا، سریا منگوا لیا، یہ اس مہینے میں تھوڑا سا اضافی ہوا تو ہم نے یہ کر لیا۔ باقی بچوں کی جو حفاظ ہیں ان کی خدمتوں میں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں دین کا کام بھی سوائے درہم و دینار کے ہو نہیں سکے گا۔ پیسے کے بغیر دین کا کام بھی نہیں چلتا، کیونکہ انسان کی ضروریات ہیں۔ وہ قدیم زمانے ہوتے تھے، ہمیں یاد آیا مفتی نور اللہ نعیمی وسیع پور شریف والے، یہ ہمارے بہت بڑے فقیہ العصر ان کو کہا جاتا ہے، فقیہ اعظم کہا جاتا ہے، اتنے بڑے امام ہیں فقہ کے، علم کے، حضور غزالی زماں، راضی دوراں، مولانا علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقیہ اعظم پاکستان، یہ اور ایک اور شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی صاحب، اور اس قبیل کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندے نے، غزالی زماں کا بڑا مقام تھا، غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے ایک پرچہ دیا، کچھ سوال لکھ کر بھیجا، حالانکہ ان کو غزالی زماں کہا جاتا ہے، راضی دوراں کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی فقہی مسئلہ پوچھا گیا تو حضور غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اس وقت فقیہ اعظم پاکستان موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں کسی اور کو مسئلہ بتانے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، یہ فقیہ اعظم بتائیں گے۔ انہوں نے بصیرپور اکاڑا جنگل بیابان کے اندر مدرسہ قائم کیا، جنگل بیابان بصیرپور اکاڑا، بہت اندر جا کے آبادی، اس وقت آبادی نہیں تھی، ستلج کے کنارے، اس بیابان کے اندر وہ مدرسہ قائم فرمایا۔ اور وہاں پر کھانے کا کیا ذریعہ ہوتا تھا؟ شام کے وقت میں طلباء کو برتن دے دیے جاتے تھے، چھابیاں دے دی جاتی تھیں، اور وہ محلے سے جا کر روٹی لے کر آتے تھے، روٹی مانگ کر لاتے تھے، اور پھر وہ روٹی آتی اور سارے اس سے کھاتے تھے، اور یہ طلباء کی ذمہ داری تھی۔ حضرت علامہ مولانا محمد منشا طابق قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے یہ بہت بڑے عالم ہیں اور اس ادارے کے طالب علم تھے۔ ان کو یہ جب داخل ہوئے اس ادارے میں تو ان کو بھی کہا گیا کہ جائیں آپ روٹی لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جاتا، میں تو بھوکا مر جاؤں گا، مجھے مانگنے سے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی شکایت کی گئی کہ یہ نہیں جاتے، منشا نہیں جاتے۔ تو آپ نے بلایا بھی کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس کی بہت شرم آتی ہے، بڑی حیا آتی ہے، تو اس لیے میں نہیں جا سکتا، مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اجازت دے دی، باقی سب طلباء جاتے تھے۔ ہمیں بھی بڑی حیا آتی ہے، ہم صرف سوائے ہمارے 5-7 دوست ہیں، سوائے ان کے ہم کسی کو عوام، ہمارے گولڈن ٹاؤن مسجد کے ہمارے سارے نمازی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے آپ، کبھی آج تک ہم نے وہاں پر مسجد میں اپنے اس ادارے کے لیے چندے کی اپیل نہیں کی، نہ کسی سے تعاون مانگا ہے۔ ہمارے جو ذاتی تعلق والے ہیں ہم ان سے لیتے ہیں، ذاتی تعلق والے وہ ہمارے ساتھ تعاون فرماتے ہیں، اور آغاز ہمارا اپنا گھر سے ہوتا ہے، آغاز اس خرچ کے چلانے میں ہمارے گھر سے ہوتا ہے۔ ہماری بیٹیاں الحمدللہ اچھی جاب پر ہیں، ان کے پیسے ہوتے ہیں، ان کا پیسہ سب سے پہلے نکلتا ہے، ہمارے بچوں کا نکلتا ہے، ہمارے بیٹوں کا مفتی جنید صاحب یہیں سے مطلب ان کی خدمت کی جاتی ہے، ان سے بھی لیا جاتا ہے تعاون۔ ہماری تنخواہ آتی ہے ہمارے پاس، یہ تحدیث بن نعمت کے طور پر، ریاکاری سے اللہ معاف فرمائے اور ریاکار پر اللہ کی لعنت ہو، دکھلاوے کے لیے نہیں بتایا جا رہا، یہ تحدیث بن نعمت اور اس کار خیر کے اندر آنے والی مشکلات کا ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ مقامی حضرات کا تعاون آپ کو نظر آ رہا ہے، سوائے 2-4 افراد کے مقامی افراد نہیں ہیں، محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دور جائیں گے، مختلف مسالک کی بنیاد پر، کسی اور وجہ سے، کسی اور فرقے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے نہیں آتی۔ یہاں اسی ادارے کے جو طلباء ہیں انہی کے دم سے یہ ادارہ آباد ہے، اور انشاءاللہ ہمارے وسائل کم ہیں، آنے والے طلباء بہت ہیں، آنے کے خواہشمند طلباء بہت ہیں بحمدللہ تعالیٰ۔ اب ہمارے ہمسائے آئے ہیں، یہ اب تشریف لائے ہیں، ہمارے پاس آنے کے خواہشمند طلباء بہت ہیں، لیکن ہمارے وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اب بچہ آئے گا، اس نے کھانا بھی کھانا ہے، اس کو لباس کی بھی ضرورت ہے، اس کو میڈیکل کی بھی ضرورت ہے، اس کو جوتوں کی بھی ضرورت ہے، ہر شے کی اسے ضرورت ہوتی ہے، یہ ساری ضرورتیں پیسے سے پوری ہوتی ہیں، اور یہ اسی طرح کے احوال میں یہ دین کے ادارے کام کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا دینی ادارہ دنیا کا قائم کیا، صفہ پر، چبوترے پر، اصحاب صفہ جس کو کہتے ہیں، تو جو عرب تھے وہ آتے اور وہ اپنی کھجوروں کے خوشے وہاں لٹکا دیتے تھے، کھجور کے خوشے لٹکا دیتے،
یا اب ہمارے حافظ صاحب تشریف لائیں، یہ ہمارے ہمسائے ہیں، اس میں بہت سارے بلاک انہی کے لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں آتے ہماری مسجد میں۔ قیامت کے دن یہ مسجد ان سے ضرور پوچھے گی اللہ کے گھر سے کیا ناراضی ہے بھائی؟ ہم نہ کوئی فرقہ وارانہ بات کرتے ہیں نہ کچھ ہے، نماز تو اللہ کی ہے اور آپ ادارے کو آباد کرنے نہیں آتے۔ ہم ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ قیامت کے دن انشاءاللہ یہ مسجد ان سے محاسبہ کرے گی، ان سے پوچھے گی، اللہ کا گھر پوچھے گا۔ ایسا نہیں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر چیز ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر بندے کی گردن میں اس کا نام عمل لٹکا دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا نام عمل تو خود پڑھ لے، تجھے پتہ لگ جائے گا تو اپنے حساب لینے کی خود ہی کافی ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال یہ ہم اپنوں سے شکایت بھی ہوتی ہے، اپنوں سے اپنی تکلیف کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اپنے کے سامنے دل کھول کے بندہ رکھتا بھی ہے، تو اس لیے ہم نے یہ چند باتیں کہہ دی ہیں۔ ہمارے بہت اچھے ہمسائے ہیں، یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، حافظ نذیر صاحب، ان کا بہت زیادہ وہ ابھی بھی بلاک انہی سے آئے ہیں اور یہ ہمیشہ پیسے نہ ہوں یہ تعاون کرتے ہیں، لمبے عرصے کے لیے ادھار کر لیتے ہیں، لمبا عرصہ ٹھہرے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کر کے ہم ان کو الحمدللہ ان کو ادا کر دیتے ہیں۔ اس وقت اللہ کا فضل ہے ہم ان کے مقروض نہیں ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم ان کے مقروض رہتے ہیں۔ یہ جتنی چھتیں پڑی یہاں پہ پہلے وہ چھپر بنا ہوا تھا، چھت کا، اس کا سارا سامان انہی سے آتا ہے۔ یہاں ریتی ختم ہو جائے یہی پرووائڈ کرتے ہیں، یہاں بلاک ختم ہو جائے یہی دیتے ہیں، سیمنٹ ختم ہو جائے یہ اپنا سیمنٹ بھی اٹھا کر دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں الحمدللہ۔ بس آبادی میں غفلت کرتے ہیں، آبادی میں آ کر ادارے کو آباد کریں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، قریب ہے کہ یہی لوگ جو ہیں ہدایت پائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ختم قرآن مجید کی یہ محفل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل دعوت ختمت القرآن مستجابہ، ختم قرآن مجید کے موقع پر کی جانے والی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو خاص مواقع ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں یہ ختم قرآن مجید کا موقع ہے۔ ختم قرآن مجید کا یہ موقع ہے اور اس میں انشاءاللہ العزیز ابھی ہم دعائیں کریں گے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت میں بہت ساری باتیں مفتی جنید صاحب نے بیان کی اور مولانا خورشید صاحب نے بیان کی۔ ہم اتنا بیان کر دیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید از اول تا آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و توصیف پر مشتمل ہے۔ حافظ نذیر صاحب نے بھی تراویح سنائی ہیں اپنے تھلے پر، یہ حافظ ہے ماشاءاللہ، مولانا ظفر علی خان صاحب کے شاگرد ہیں یہ، تو انہوں نے بھی سنائی، بہت اچھا ہے۔ ہمارے اپنے مسجد کے ساتھ ہمارے اپنے ادارے کے شاگرد گھروں میں سناتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ ادارے کو آباد کیا کریں۔ ادارے میں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات ہے، یہاں پہ بڑے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، بڑے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بیٹھے ہم کہتے ہیں بھی اگر کسی کے ہے تو آ جائے، آ کے سنبھال لے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے کوئی دکان نہیں کھولی کہ ہم یہاں پر آ کے کوئی کما رہے ہیں، ہم تو اپنے جیب سے خرچ کر رہے ہیں، کوئی ہے تو آ کے سنبھال لے۔ اللہ کا دین، ہمارے تو مفتی صاحب کالج میں پڑھاتے تھے، بقائی کیڈٹ کالج میں پڑھاتے تھے اور گرین سی سینٹر پہ پڑھاتے تھے، 70-80 ہزار روپے ماہانہ کمانے والا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر آیا ہوا ہے جنگل گھر میں، بیوی بچوں کو، ان کی اہلیہ ابھی آئی ہیں، یہ مہینہ ہوا ہے آئے ہوئے، ورنہ یہ اپنی اہلیہ سے، بچوں سے دور، اپنے ماں باپ سے دور اس جنگل بیابان کے اندر ڈیرے لگائے ہوئے، کس لیے لگائے ہوئے کہ دین کا کام اس کے بغیر چلتا نہیں۔ یہ آتے تھے ہر ہفتے، ہم نے کہا جی آپ نہیں آ سکتے، بیوی بچوں کو بلائیں تو آپ بلائیں، لیکن آپ وہاں نہیں آ سکتے کیونکہ ادارہ چل نہیں سکتا۔ یہاں ایک ایک لمحے کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایک معاملے میں سرپرستی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں دے، ان کے عمل میں برکتیں دے، اپنی وہ ساری نوکریاں ساری ماشاءاللہ ایم فل کر رہے ہیں، مفتی ہیں، یعنی پورے عالم، دورہ حدیث کیے ہوئے اور اس کے ساتھ ایم فل کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کا مرحلہ ہے، گورنمنٹ میں 17ویں گریڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، انہوں نے امتحان دیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ایک روایتی مولوی آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے، پڑھے لکھے فاضل نوجوان ہیں۔ ہمارے قاری اجمل حماد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، ہمارے حفظ کے استاد ہیں، ایسے عمدہ قرات کرتے ہیں، ایسے عمدہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، حفظ میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہمارے قاری عنایت اللہ صاحب، یہ بھی بہت خوبصورت آباد میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور نعت بھی سرکار کی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال
قرآن مجید فرقان حمید کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم کی اصل قرآن مجید میں ہے، تمام علوم قرآن مجید کے اندر موجود ہیں لیکن لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الافاضل ہندوستان کے بڑے عالم تھے، اور ہندوستان کے وہ عالم لٹھ بازی میں بڑے ماہر تھے۔ لٹھ بازی گتکا جس کو کہتے ہیں، گتکا بازی کے بڑے ماہر تھے۔ یہ وہ کھیلے ہیں جن کی اسلام میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، نشانہ بازی، تیر اندازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تو یہ گتکا بازی کے بڑے ماہر تھے، ہندوؤں سے مقابلہ رہتا تھا، ان سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے، تو یہ کام بڑا کام آتا تھا۔ ایک دن ان کے ایک شاگرد نے حضرت علامہ حکیم امت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے کہا کہ استاد صاحب، آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کا اس کے اندر بیان موجود ہے، تو کیا یہ گتکا بازی جو آپ کرتے ہیں، لٹھ لے کر ایک دوسرے کو دشمن پر حملہ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، تو کیا قرآن میں اس کے بھی کوئی اصول بیان کیے گئے؟ انہوں نے کہا بیٹے ہاں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے گتکا بازی کا جو بنیادی اصول ہے نا، وہ یہ ہے کہ مخالف کی گردن پر، دشمن کی گردن پر وار کیا جائے یا اس کے جسم کے جوڑ پر وار کیا جائے۔ تو میں نے جب قرآن پڑھا تو قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، ان کی گردن پر وار کرو اور ان کے جسم کے ہر جوڑ پر وار کرو۔ تو گتکا بازی کا بنیادی اصول یہی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی کا معاملہ ہو گیا۔ یہودی نے کہا تم کہتے تمہارے قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا بیان کیا ہے۔ اس کی داڑھی چھدری تھی، چند بال یہاں پر تھے، باقی بال نہیں تھے، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری گھنی داڑھی تھی، پوری ریش مبارک تھی۔ انہوں نے کہا یہ جو میری داڑھی ہے تھوڑے تھوڑے بال ہیں اور آپ کی داڑھی گھنی ہے، کیا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اس کا بھی بیان فرمایا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ کی قسم قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ آیت اس وقت ذہن سے نکلی ہوئی ہے جس میں والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، والبلد الطیب یخرج نباته والذی خبث لا یخرج الا نکدا، کہ جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے، اچھی زمین ہوتی ہے، اس میں خوب سبزہ نکلتا ہے، اور جو ناپاک زمین ہوتی ہے، خبیث زمین ہوتی ہے، اس میں بال نہیں اگتے۔ تو میرا چہرہ ایمان والا چہرہ ہے، یہ گھنی داڑھی ہے، اور تو یہودی ہے، تو کافر ہے، ناپاک زمین والا، تو ایک تیرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں انسان غوطہ زن ہو جائے نا، تو قرآن مجید زندگی کی کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑتا۔ قرآن فرماتا ہے وعباد الرحمن، چلنے کا انداز بتاتا ہے، یمشون علی الارض ہونا، کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون، جاہلوں سے جب ان کا مخاطبہ ہوتا ہے، جاہلوں سے کلام کرتے ہیں، قالوا سلاما، کہتے ہیں سلام ہے بھی تم پر، سلام کر کے گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اللہ کے سجود و قیام میں گزرتی ہیں، راتوں کو عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ہمارے خواجہ صاحب ابھی ہیں نہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں ماشاءاللہ، تہجد کو لازم ہے، 2:30-3 بجے جاگ جاتے ہیں 12 مہینے۔ ایسے ایسے اللہ کے بندے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہاتھ روک کر رکھتے ہیں، یہ میانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال ساری زندگی لگے رہیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، اتنا ہی اور لے آئیں، اللہ کی باتیں تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ قرآن مجید اللہ عزت والے کا کلام ہے۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی سابقہ امتوں کے اندر ان کو کافی حصہ یاد تھا، کسی امت کے اندر ان کی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا سوائے ان کے نبی کے۔ تورات، انجیل، صحیفے، ان کے انبیاء حافظ ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا سبب اور ہے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں کہا؟ کہ انہوں نے زبانی تورات لکھوا دی تھی، 100 سال اللہ نے ان پر موت طاری کر دی، 100 سال وہ ان کے پر موت رہی، اور
پیچھے یہودیوں کی بستیاں تاراج کر دی، بخت نصر نے ان کا علاقہ تباہ کر دیا، لوٹ کے تورات کی کاپیاں جلا دی، ان کے پاس تورات کی کوئی کاپی نہیں تھی اور زبانی کسی کو آتی نہیں تھی۔ 100 سال بعد جب عزیر آئے اور جاگے اور اپنی آبادی میں گئے تو انہوں نے کیا، انہوں نے پہچان لیا اور آگے بڑھ کر ان کی دستبوسی کی، ان کا سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو بھیجا، حضرت ہمارے پاس تو تورات نہیں ہے، انہوں نے کہا میں تمہیں لکھوا دیتا ہوں، نبی تھے نا، انہوں نے تورات زبانی لکھوا دی۔ تورات کو زبانی لکھوانے پر ان کی قوم نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا، یعنی اتنا بڑا کام تھا ان کے ہاں، اتنا بڑا کام تھا کہ تورات کو زبانی لکھوایا تو اللہ کا بیٹا بن گیا۔ العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، یہ ان کا کفر ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن سبب یہ تھا کہ وہ تو اپنی کتاب کے حافظ تھے، اور اللہ کی حفاظت نازل کی ہوئی یہ کتاب 10 سال کا بچہ بھی حافظ ہوتا ہے۔ انہی سے آریہ سماج تم دونوں بڑے مناظرہ ہوتے تھے۔ آریہ برہمن جو تھے وہ مسلمانوں سے بڑے مناظرہ کرتے تھے۔ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک آریہ کا مناظرہ ہوا، ایک آریہ ہندو کا بڑا مناظرہ ہوا، بڑا معروف تھا۔ تو اس نے کہا کہ مولانا سے کہا کہ مولانا آپ ہم سے کیا مقابلہ کریں گے، میں آپ کے قرآن کے آدھے قرآن کا حافظ ہوں، آدھے قرآن کا حافظ ہوں، آپ میری بھگوت گیتا کا ایک صفحہ سنا دیں، میری ہندوؤں والی کتاب کا ایک صفحہ سنا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے اور میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن جیسی کتاب تو کافر کے سینے میں بھی آدھی کتاب محفوظ ہو گئی، اگر تو سچا ہے تو مجھے تو چھوڑ، میں تو مانتا ہی نہیں تیری بھگوت گیتا کو، تو اپنے گیتا کا ایک صفحہ سنا دے مجھے۔ اور وہ نہیں سنا سکا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ کر دیا۔ یہ 10 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہوتا ہے، یہ بندوں کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اس امت کے اندر 10 سال کا بچہ بھی حافظ ہو جاتا ہے۔ اور حافظ ہونے کے بعد پھر اس قرآن کو محفوظ رکھنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سرکش اونٹ جتنی جلدی رسی توڑا کر نہیں بھاگتا، اس سے زیادہ جلدی سینوں سے قرآن نکل جاتا ہے۔ سرکش اونٹ اگر رسی پر باندھے نا، وہ رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سرکش ترین اونٹ اتنی جلدی رسی توڑا کر نہیں بھاگتا جتنی جلدی قرآن بندے کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ بس تم قرآن کو بار بار پڑھنا لازم کر لو، پڑھ کر قرآن مجید کو روکے رکھو، جو پڑھے گا، کیونکہ قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم قرآن کے محتاج ہیں۔ جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے پڑھاتے، جن کے ہاں تراویح کا کوئی تصور نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر حافظ بھی نہیں ہوتے، اس لیے کہ تراویح کے اندر حافظ صاحب کو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے مصلی پر کھڑا ہو کر پبلک کو سنانا ہے، اس وجہ سے وہ فکر سے قرآن مجید کو محفوظ رکھتا ہے۔ جن کو یہ فکر ہی نہیں ہے، جنہوں نے پڑھنا پڑھانا ہی نہیں ہے تراویح، جنہوں نے سنانا ہی نہیں ہے، ان کو کیا فکر ہے، ان کو قرآن مجید محفوظ ہی نہیں رہتا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اہل علم کے سینوں میں روشن آیتیں اللہ نے محفوظ کر دی ہیں۔ پھر تراویح میں جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے فتنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں، تراویح 8 ہیں اور 20 نہیں ہیں۔ حضور نے رمضان اور غیر رمضان میں کبھی 8 رکعت سے زیادہ پڑھی نہیں۔ ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی یہ حدیث بیان کر دی جاتی ہے بخاری میں، حالانکہ یہ قیام اللیل کے بارے میں ہے، یہ تہجد کے بارے میں ہے۔ امت کا 1450 سال سے معمول رہا ہے، 1450 سال کم و بیش امت کو، یعنی 1458 سال ہو گئے، 1458 سال قرآن مجید کے نازل ہوئے کے ہو گئے، اور 1450 سال سے امت ہمیشہ 20 تراویح پڑھتی آئی، حرمین طیبین کے اندر بھی پڑھتی آئی۔ اب آ کر اس سال ان ظالموں نے وہاں پر 10 تراویح کر دی۔ عرب شریف کے مفتیان کرام بھی تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا ان ظالموں یہ کیا کیا تم نے، یہ ظلم کیوں کرتے ہو کہ 20 کے بجائے 10 تراویح کرتی ہیں؟ حرمین طیبین کے اندر لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں وہاں ثواب کے لیے، اور ان ظالموں نے اس میں تراویح میں 20 کٹوتی لگا دی۔ اور جو 8 کا اصرار کرتے ہیں وہ یہ غور کر لیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر تو اجماع ہے نا، جو 8 تراویح کہنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو جاری کیا، تو تمہیں عمر سے دشمنی ہے، عمر کی دشمنی لے کر تم کہاں جاؤ گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان لیفر من عمر، شیطان عمر کے راستے سے بھاگتا ہے۔ تم جو بھاگتے ہو یہ عمر کا اختیار کردہ راستہ ہے، تم اس سے بھاگتے ہو تو تم اپنے آپ کو کیا ثابت کر رہے ہو؟
کوئی غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ پائے، سستی کی وجہ سے نہ پڑھ پائے، شامت عمل سے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن اصرار کرنا، کل قیامت کے دن ایک طرف حضرت عمر کھڑے ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، مولا علی ہوں گے، ابی بن کعب ہوں گے، جلیل القدر، سارے صحابہ نے اجماع کیا اس پر، کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا کہ 20 تراویح نہیں ہے، سب نے پڑھی۔ کل قیامت کے دن یہ سارے صحابہ 1,20,000، یہ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ بس کریں گے، یہ 1,20,000 کم و بیش صحابہ کرام یہ ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور یہ 8 والے دوسری طرف کھڑے ہوں گے، تو آپ بتائیے کہ آپ کس صف میں جانا پسند کریں گے؟ صحابہ کرام کی صف میں نجات ادھری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق یجری علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پر جاری کر دیا اللہ نے، حق اللہ نے جاری کر دیا، تو وہاں سے تو حق کی سوا نکلتا نہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پکی بات فرمائی، لازم کر دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کرنا۔ تم خلفاء راشدین کی اتنی اہمیت نہیں کرتے، ان بدبختوں کے پیچھے لگ کر کے 8 تراویح ہیں 8 تراویح ہیں، العیاذ باللہ تم ان کو دین سے زیادہ سمجھتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، انعام تھا، جو آہستہ اب اس کی جاتی گھڑیاں ہیں۔ اب یہ جاتا ہوا رمضان کریم ہے، 1-2 راتیں ہیں، آج 28ویں رات گزر رہی ہے، کل 29ویں رات ہے، آج اللہ جانے 30ویں رات ملتی ہے کہ نہیں، بہرحال یہ 2 یا 3 راتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان جاتے لمحوں میں اپنی جو نیکیاں کر چکے ہو ان کو سنبھالو، اور جو کوتاہیاں ہو گئی ان کے لیے معافی مانگو، جتنا ہو سکے رات رات بھر جاگیں، جتنا ہو سکے رات رات کو جاگیں، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ جو عمل کیے، ایک عمل کے اندر کتنے فساد ہوتے ہیں، فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین ہم یراؤون، جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری عبادتوں میں کتنی ریاکاری آ گئی، ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں لوگ سراہیں، لوگ کہیں کہ جی واہ 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 کیا پڑھا ہے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، دل کے اندر دکھلاوے کا تعلق دل سے ہے، اس لیے دکھلاوے کو، ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے، پوشیدہ چھپا ہوا شرک کہا گیا ہے، اور اللہ نے شرک کے لیے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے وعدہ کر لیا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ ریاکاری حدیث شریف میں ہے کہ یہ جو ریاکاری ہے یہ خفی شرک ہے، پوشیدہ شرک ہے، تمہارے دل کے اندر یہ تمنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت میں بندہ ایسا عمل لے کے جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ تو نے میرے لیے عمل نہیں کیا۔ 3 بندوں کا بیان کیا، قاری کا، ایک غازی کا، اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا۔ تینوں سے اللہ پوچھے گا، پہلے اس کو بلایا جائے گا، عالم قاری کو بلایا جائے گا، ہاں بھی کس لیے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے تیرے قرآن کو سیکھا، تیرا قرآن سکھایا اور ساری زندگی اسی میں گزار دی۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں پوشیدہ خیالات کا جاننے والا ہے۔ کہے گا تو جھوٹ بکتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہا کہ دنیا والے تجھے قاری کہیں، تیرا ٹھکانہ جہنم، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کے ناک کے نتھروں میں ہاتھ ڈالو، الٹا گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو۔ غازی آئے گا، شہید آئے گا، جسم سے خون بہ رہا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ شہید کے لیے کہا گیا کہ مرتے ہی وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ شہید کو وقت شہادت سوائے ایک سوئی کے چبھنے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ شہید آئے گا، رب پوچھے گا ہاں بھائی کیا کیا؟ کہ میں نے بڑی طاقت سے دی تھی تجھے، کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، میں نے اتنا یہ کیا، اتنا وہ کیا، وہ اپنی کارگزاریاں بتائے گا۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کہا کہ دنیا والے تجھے بہادر کہیں، دنیا سے تجھے کہلا دیا، میرے ہاں تیرا کوئی عمل نہیں، حکم ہوگا اس کو ناک کے نتھروں میں ہاتھ ڈالو، گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ پھر خرچ کرنے والا آئے گا، اللہ کہے گا تجھے بڑا مال دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں نے مسجد بنوا دی، میں نے مدرسہ بنا دیا، میں نے فلاں نیکی کا کام کروا دیا، سڑک بنوا دی، راستہ بنوا دیا، کنواں بنوا دیا، نلکا لگوا دیا، بڑے کام گنوائے گا۔ اور رب علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے پوشیدہ خیالوں کا جاننے والا ہے، فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور لوگوں سے میں نے تجھے سخی کہلوا دیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم، حکم ہوگا اس کے ناک کے نتھروں میں ہاتھ ڈالو، اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ ہم نے بھی جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ دل کے پوشیدہ چور خانے کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے شیطان، ریاکار پر اللہ کی لعنت ہے،
تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے تجھ پر انعام کیا ہے اس کا خوب بیان کر. فلہذا ہم اس لیے بیان کر دیتے ہیں، اس لیے بیان کر دیتے ہیں، اس سے دوسروں کو رغبت بھی ہوتی ہے، دوسروں کے دل میں احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، دین کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین غریبوں سے نکلا. کھجوریں ٹانگ دیتے صحابہ کرام، آتے کوئی کھجور ٹانگ دیتا جو اصحاب صفہ میں سے ہوتے وہ اس میں سے کھا لیتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ بڑے دن گزر گئے کچھ نہیں آیا. ایک چادر ہوتی تھی لپیٹتے تھے اور گردن سے اور سطر بمشکل ڈانپتے تھے، گھٹنوں سے نیچے تک بس تہبند ہوتا تھا، ایک ہی تہبند، یہاں گرے لگا دی اور گھٹنوں تک نیچے بس. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ بھوک سے برا حال ہو گیا، پیٹ کمر سے جا لگا اور کوئی کھانے دینے کو آ نہیں رہا تھا اور ہم مانگنے کے عادی نہیں تھے. رسول اللہ نے بھیک مانگنا سکھایا ہی نہیں، ہم بھوکے بیٹھے. اتنے میں بیٹھا ہوا تھا اور میں رستے میں بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی صحابی آئے تو اسے کوئی کنارے میں اشارے میں ان سے کچھ کھانے کو مانگوں. تو اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے. میں نے ان سے کہا کہ جی میں قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ جو بدبخت لوگ ہیں ان کی بدبختی کی ایک علامت اللہ نے فرمائی کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے بھی نہیں اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے، رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی جہنم میں اسے پوچھیں گے، باہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا. قالوا کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ کھانا نہ کھلانا تمہیں استعداد ہے اور تم نہ کھلاؤ تو یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بدبخت بندے کی نشانیاں بیان فرمائی اور فرمایا کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں، رغبت نہیں دیتا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پوچھا عمر سے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. وہ میرا گمان تھا کہ وہ میرا منشا سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا چاہتا ہے، مسکین ہے، غریب آدمی ہے، تعلیم و تعلم کے لیے آیا ہوا ہے، دین سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے اور اسے یہ کھانا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر میرا منشا نہ سمجھے، انہوں نے مجھے آیت کا ترجمہ بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدبخت ہے جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو رغبت نہیں دلاتا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں نے ان کو ہاتھ دے کر کہا کہ حضرت میں اس آیت کا مطلب پوچھنا چاہتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرا منشا نہ پا پائے، وہ بھی نہ سمجھے کہ میں کیا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بھی مجھے اس کا مطلب بتا دیا اور وہ چلے گئے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں سے گزرے. میں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ مطلب پوچھنا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم میرا منشا جان گئے اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ابو ہریرہ تجھے میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک کے گھر گئے، حضرت ام سلیم کے گھر گئے، ان سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا کوئی دودھ؟ کہا نہیں جی بکری کا دودھ نکالا تھا، تھوڑا سا تھا وہ ختم ہو گیا، اب سوکھے تھنوں کے ساتھ وہ بکری کھڑی ہے. سرکار نے فرمایا برتن لے آؤ. برتن منگوایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اس کے اندر ایسی برکت ہوئی کہ دودھ سے وہ تھن بھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا وہ برتن بھر لیا. بھر کے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے کہا کہ جا جتنے اصحاب صفہ ہیں، جتنے تیرے ساتھی ہیں، 80 سے زیادہ تھے، 82 یا 83 لوگ تھے، حضور نے فرمایا ان سب کو بلا لا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پیالہ دودھ کا تھا، میرا دل کر رہا تھا کہ حضور مجھے ہی پلا دیں، اور حضور نے سب کو بلوا لیا. اب ایک پیالہ کتنے لوگ پئیں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں بہرحال حضور کا حکم تھا، میں ان کو بلا لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیا، انہوں نے کہا پی، اس نے پیٹ بھر کر پیا. پھر حضور نے کہا دوسرے کو دو، تیسرے کو دو، چوتھے کو. 80 سے زیادہ صحابہ نے ایک ایک کر کے سب نے پانی وہ سیر ہو کر پیا دودھ، اور دودھ کا پیالہ خالی نہ ہوا، ویسے کا ویسا بھرا ہوا تھا. پھر سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تو پی. میں نے سیر ہو کر پیا، لیکن میں نہیں جانتا کہ جب میں بھوکا پیاسا تھا پیالے میں دودھ اس وقت زیادہ تھا یا میرے پینے کے بعد جو بچا ہوا تھا وہ زیادہ تھا. فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیا اور میں کہا یا رسول اللہ میں سیر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ابو ہریرہ اور پی.
دوبارہ کہا میں نے پی لیا، تیسری بار دیا میں نے پی لیا، جب چوتھی بار کہا دیا میں نے کہا یا رسول اللہ پیٹ میں گنجائش نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لب مبارک کو وہ پیالہ لگایا اور وہ پیالہ دودھ سے خالی ہو گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ غور و فکر تب ہوگا جب ہمیں پڑھنا آتا ہو، اور پڑھنا تب آئے گا جب ہم صحیح پڑھتے ہوں، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث شریف لائے ہیں کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ہیں، کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ہیں جو اپنے پڑھنے والوں پر لعنت کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید سے رغبت رکھیے، دین کے ساتھ، یہی دنیا میں آخرت میں کام آنے والی نعمت ہے۔ یہ دنیا تو روزی کمانے کے لیے ایک وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، یہ گزر ہی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ زیادہ پیسے کماتے ہیں، ان کو مفتی جنید صاحب کو اس ادارے سے بے تعلق کر دیں، ان کا اپنا اختیار، ہم نے ان کو چوائس دی تھی، ہم نے مفتی جنید صاحب کو بارہا چوائس دی ہے کہ آپ اپنا کوئی کام کریں، ہم یہاں ادارہ چلا لیں گے، ہمارے پاس اور بچے بھی ہیں، مفتی قاری اجمل صاحب ہیں اور ہیں، ایک بندہ اور رکھ لیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کی یہ مجبوری نہیں ہے، یہ بائی چوائس انہوں نے اختیار کیا دین کی خدمت کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یہ اس مالک کا احسان ہے، یہ ہمارا کوئی احسان نہیں، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اپنی خدمت دین کے لیے وقف کیا۔ ہم تو اپنے علاقے میں بھی اپنے علماء کو، دوستوں کو، احباب کو کہتے ہیں لوگوں اللہ کا شکر کرو، اللہ نے تمہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ ہم سے اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ جوتے چٹکا رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو دین کی خدمت میں، دین کے آبادی میں، مساجد کی، دین کی آبادی میں مشغول رہتے ہیں۔ دامے، درمے، قدمے، سخنے۔ دام پیسہ لگانا، درم بھی پیسہ، قدمے چل کر آتے ہیں، اس کے اندر آ کر آباد کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، یہ دین کو آباد کرنا ہے۔ دامے، درمے، قدمے، سخنے، جس طرح جو حصہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، جو اخلاص کے ساتھ ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ردیف تھے، گھوڑے پر حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سرکار نے فرمایا معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ کہا، پہلے کہا یا معاذ، ان کا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری سعادت مندی ہے کہ میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ پھر سرکار نے دوسری دفعہ کہا یا معاذ، انہوں نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سعدیک، پھر کہا یا معاذ، یہ 3 دفعہ حضور نے کہا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ 3 دفعہ ان کو اس لیے خطاب کیا کہ وہ ہمتاً گوش ہو جائیں، پوری طرح کنسنٹریٹ کر لیں حضور کی بات پر۔ سرکار نے فرمایا کہ اے معاذ، تیرا عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اخلاص پر مبنی ہو تو تیری نجات کے لیے کافی ہوگا، اور اگر اس میں ریاکاری ہوگی تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسرا پسند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ انہوں نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومہ وان قل، اللہ کیا پسندیدہ ترین عمل وہ ہے جو تھوڑا بھی ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ کنسسٹنسی بڑی ضروری ہے۔ ایک دفعہ بندہ جذبے میں آ کر بہت کچھ کر لیتا ہے، اگلی دفعہ وہ پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ دریا کراس کر لیا، اگلی دفعہ نالی پہ اٹک جائے۔ کنسسٹنسی اور کنسنٹریٹ، یہ پورا کرنا، اللہ تعالی ہماری خدمات کو قبول فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ دیکھیے آپ کتنی دور سے آئے ہوئے ہیں، آپ کتنی ادارے کی خدمت کر رہی ہے۔ احمد بچہ یہ آیا ہوا ہے، ہماری ڈانٹ ڈپٹ بھی سنتا ہے، دین کے ادارے کی خدمت بھی کرتا ہے۔ اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے، ان کے روزگار میں برکت دے، ان کے والد صاحب کو صحت سلامتی دے، ان کی والدہ علیل ہیں، اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے 2 شعر ہوں گے، صرف 2 شعر، بلکہ پہلے وہ دینا جی، انعامات تقسیم کریں جی، لائیے۔